یہ سورج میدان حشر جب اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا تو اس کا نقشہ یوں اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے، یوم نسیر الجبال، جب ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، وتری الارض بارزہ، تو دیکھے گا کہ زمین ایک کھلا میدان ہوگی، قاعا صفصفا، سیدھا صاف، لا تری فیہا عوج، اس میں کوئی کھڈا نہیں ہوگا، ولا امتا، اس میں کوئی ٹیلا نہیں ہوگا۔ یہ جو نشیب و فراز ہے زمین کا، یہ بھی حرارت کو توڑتا ہے۔ اس دن زمین چٹیل میدان ہوگی۔ وحشرناہم، اور میں تم سب کو اکٹھا کر لوں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں بچے گا۔ کیسے جمع کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آج کے دن زمین آسمان میں جو بھی ہے وہ تابع ہو کر غلام بن کے اللہ کے دربار میں آئے گا۔ لقد احصاہم، سب کا اللہ تعالیٰ نے گھیرا، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا۔ وعدہم عدا، سب کو گنا ہوا ہوگا، صرف ہمیں نہیں، جانور بھی گنے ہوئے ہوں گے، پرندے، فاختائیں، کبوتر، مور، کوے، بلبل، چڑیا، شیر، ہاتھی، چیتے، انسان، جنات، فرشتے کا سب میں نے گنے ہوئے ہیں، ایک ایک دانہ گن گن کے تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تو تم آؤ گے اکیلے اکیلے۔ اور اس وقت میں جب ہم اس ساری دھرتی کو جمع کریں گے تو اس وقت صورتحال ایسی ہوگی کہ تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹیں گی، آنکھیں پھٹیں گی، خشعت الاصوات، آوازیں گم ہو جائیں گی، فلا تسمع الا ہمسا، سوائے قدموں کی چاپ کے کچھ سنائی نہیں دے گا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، پریشان ویران تھکے ہوئے چہرے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیوی خاوند خاوند سے، میاں بیوی سے، بہن بہن سے، یہ رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، ہر کوئی فرار ہوگا، بھاگے گا، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ حشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا، تم سب قطار بنا کے کھڑے کیے جاؤ گے۔ لقد جئتمونا، آج تم ہمارے پاس آئے کہ نہیں آئے ہو؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسا میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ اسی دن کا انکار کرتے تھے نا تم، اسی دن کا۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آ جو تیری پٹاری میں ہے، کیا ہے، لا، دکھا، کہاں ہے تیرا اللہ، کہاں ہے عذاب، کہاں ہے آخرت، کہاں ہے جنت اور دوزخ۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن آ گیا نا جس کا تیرے رب نے سچا وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ خود بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے۔ وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ بھی آ گئی۔ وازلفت الجنت للمتقین، اور جنت بھی آ گئی۔ اور انسان اپنے اپنے کیے میں مبتلا ہو کر گرفتار ہو گیا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی اپنے کیے میں گروی رکھا گیا، رہن رکھا گیا، اپنی اپنی پڑ گئی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کو آج اپنی اپنی پڑ گئی۔ یہ جو اس خوفناک دن ہے، اس میں یہ سورج جو ابھی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، یہ 4.5 کروڑ میل پر آ جائے تو ہم پگھل جائیں، یہ سورج اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہو، 1 میل۔ اس سے تو جو شعلے نکلتے ہیں وہ کئی کئی لاکھ کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ 1 میل کے فاصلے پر آئے گا اور موت بھی مر چکی ہوگی، اور نہ گلستان کالونی کی مسجد کی چھت ہے، نہ کالونی کے گھر کی چھت ہے،
न सायादार दरख्त है, न पीने को ठंडा या कड़वा या नमकीन या गर्म पानी है, न पाँव में जूता है। इस जमीन पे नहीं चल सकते, वो तांबे जैसी तपती हुई जमीन पे कदम रखना किसका जिगर है कि उस दिन अपने नंगे कदमों के साथ खड़ा हो सके, नंगे सर खड़ा हो सके, नंगे बदन खड़ा हो सके। अभी आप बैठे ना, इससे भी एक हब्स पैदा हो रहा है, इससे भी गर्मी बढ़ रही है, लेकिन आप खुले खुले बैठे हैं। मैदान हशर में अल्लाह इस तरह खड़ा करेगा कि हर आदमी एक दूसरे का यूं फंस जाएगा, और ऐसा फंसेगा कि वो अगर अपना पाँव थोड़ा सा भी आगे करना चाहे नहीं कर सके, पीछे करना चाहे नहीं कर सकेगा, यूं पहलू बदलना चाहे नहीं कर सकेगा। इस तरह हम एक टांग पे जोर दे के खड़े हो जाते हैं, दूसरी को आजाद करते हैं, फिर इस पे जोर देते हैं और इसको थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं। इतनी गुंजाइश भी नहीं होगी तो कोई थोड़ा सा यूं हो जाए या यूं हो जाए, इस तरह उनको फंसा के खड़ा किया जाएगा। और हर इंसान के जिस्म से ऐसा बदबूदार पसीना निकलेगा कि एक मुर्दार जो गल जाता है, सड़ जाता है, उससे जो बदबू आती है उससे ज्यादा हर आदमी का पसीना बदबूदार होगा। और ये दिन है 50,000 साल का। तो यौमी कान मिक़दारुहु 50,000 सना। सुन लो कान खोल के, अल्लाह ताला कह रहा है वो दिन 50,000 बरस का है। फस्बिर सब्रन जमीला, अल्लाह अपने नबी से कह रहा जरा इंतजार करो, सब्र करो। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, ये समझते हैं बड़ा दूर है, इन्हें बताओ बहुत करीब है, वो आ चुका है। अज़िफ़तिल आज़िफ़ा, ये जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, और सूरज में से हरारत कितनी निकल रही अब इस वक्त, जबकि ये 50 करोड़ मील दूर है। 1 सेकंड में सूरज जो आग निकालता है, 50 करोड़ हाइड्रोजन बम इकट्ठे फेंके जाएं, 50 करोड़ हाइड्रोजन बम इकट्ठे फेंके जाएं, उससे जितनी हरारत निकलती है, सूरज 1 सेकंड में इतनी हरारत मुसलसल फेंक रहा है। अब ये इन इंसानों के ऊपर आएगी। एक छोटा सा एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था, लाखों इंसान एक पल में जल के राख हो गए थे। और 50 करोड़ हाइड्रोजन बम की हरारत जो सूरज फेंक रहा हो, ये सर पे आ जाए और अल्लाह ताला जलने भी न दे, तो उन इंसानों की गर्मी और परेशानी का क्या हाल होगा। भाइयों, हमने कुर्ता भी पहना हुआ है, ठंडे फर्श पर बैठो, छत है बड़ी मजबूत, दीवारें हैं, इससे जो आग आ रही है उसमें आग को मुझे हम सबको परेशान किया हुआ है। वो आग जो सर पे आके दहक रही हो, वो जमीन जो खुद आग बन चुकी होगी, साया रूठ चुका होगा, पानी की बूंद को तरसेंगे, हवाओं के रुख बदल चुके होंगे, साकिन होंगी, मुतहर्रिक नहीं होंगी। 50,000 बरस की गर्मी से बचने का सामान हमने कितना तैयार किया है, और उसके लिए कितनी हमारी मेहनत और कोशिश है, और उसके लिए कितना रोना और परेशानी है। गर्मी के लिए हर आदमी ने पंखे लगाए, कूलर लगाए, एयर कंडीशन लगाए, अपनी अपनी बरसात के मुताबिक। पहले बादशाहों जब बिजली नहीं थी तो वो दीवार खोखली बनाते थे, दीवार खोखली, तो उसके अंदर बर्फ भरी जाती थी बादशाहों के लिए, उसके अंदर बर्फ होती थी, बुरादा होता था, बर्फ होती थी, तो उससे वो कमरे बादशाहों के ठंडे होते थे। आज तो गनियों फकीर बराबर हैं। इस गर्मी से उस गर्मी का एहसास करें भाइयों कि वो किस कदर खौफनाक गर्मी होगी, जिससे कोई नहीं निकल सकता सिवाय अल्लाह की मदद की। और उनका ये हाल हो जाएगा कि अपने पसीने में वो गोते खाएंगे, गर्क होंगे, परेशान होकर कहेंगे दोज़ख में डाल दे पर इस अजाब से बचा ले। तो दोज़ख का अजाब उससे करोड़ों गुना ज्यादा होगा, लामहदूद दर्जे ज्यादा होगा। वो उसमें परेशान होंगे कि यहां से बचाओ, चाहे आग में डालो। लेकिन उस दिन मेरे भाइयों, चंद लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श का छाया नसीब फरमाए।
اسی وقت جب سے شدید گرمی ہوگی، اب یہاں کتنی گرمی، مری میں ٹھنڈی ہوا چل رہی، کالام میں برف پڑی ہوئی، ابھی بھی برف پڑی، پچھلے مہینے ہماری جماعت ناران گئی، وہاں ابھی بھی برف پڑی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی میدان محشر میں ایک طرف اپنے عرش کے سائے کا انتظام کرے گا، اس کے نیچے حسب درجات ممبر بھی، کرسیاں بھی، ٹیلے بھی، اور ہر ایک کے حسب مراتب مناسب جگہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے کہ ان کو میرے عرش کے نیچے جگہ دی جائے۔ وہ اس دن سکون میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، باقی ہر انسان اس خوفناک آگ اور اس گرمی کا شکار ہوگا۔ یہ ہاتھ میں رومال بھی نہیں ہوگا کہ چلو اسی سے تھوڑی ہوا لے لی جائے، یہ کرتے سے ایسے ایسے ہم بیٹھے کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی جان بچ جائے۔ تو بھائیو، اس دن کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دنیا کی پریشانیاں تو بڑی مختصر ہیں تو بھی مر جائیں گے، نہیں ہیں تو بھی مر جائیں گے۔ ہمیں عروج ہے یا زوال ہے، موت سب کے لیے طے ہے۔ مہنگائی ہے یا سستی ہیں چیزیں، موت ہر ایک کے لیے طے ہے۔ عزت ہے یا ذلت ہے، گاڑی آگے ہی سڑک رہی ہے۔ جب وقت تھم جائے گا اور گھڑی کو روک دیا جائے گا اور وقت کا سوئچ نکال دیا جائے گا تو اب مصیبت بھی تھم جائے گی اور راحت بھی تھم جائے گی۔ مصیبت گزرتی ہے، وقت جو گزر رہا ہے تیز دھار پانی کی طرح، تو ساتھ مصیبت کو بھی لے جاتا ہے، خوشی کو بھی لے جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ وقت کے دھارے کو روک دے گا، گھڑی کو بند کر دے گا، سوئچ کو آف کر دے گا، اب اگر مصیبت آئی ہے تو رک گئی، راحت آئی ہے تو رک گئی، غم آیا تو رک گیا، خوشی آئی تو رک گئی۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم دنیا کے مسائل سے بھی نہیں لڑ سکتے، ہم کمزور ہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، وہ دعا کر رہے تھے، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ تو آپ نے حضرت علی کو ڈانٹ دیا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، تجھ میں ہمت ہے مصیبت سہنے کی؟ حضرت علی سے کہہ رہے، جو صبر کا پہاڑ ساری زندگی جنہوں نے صبر سے ہی کاٹی اور ہر قدم پہ بے وفائی دیکھی اور ہر قدم پہ صبر کے ساتھ چلے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہمت ہے، صبر کر جائے گا؟ مانگ اللہ سے، آتنی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنی عذاب النار، یہ دعا مانگ اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی ہم تو دنیا کے مسئلے بھی حل کرنے نمٹنے کے نہیں، آخرت تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے حل کے لیے ہمیں اپنا مبارک دین عطا فرمایا۔